درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ کے کلام ہونے پر کافروں کی طرف سے ایک اعتراض۔ کافروں نے کہا اس کلام کے اندر مکھی کی مثال پیش کی گئی ہے، مچھر کی مثال پیش کی گئی ہے، مکڑی کی مثال پیش کی گئی ہے۔ یہ اتنا گھٹیا مخلوق، ان سب کو قرآن کریم کے اندر جگہ دینا ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہوگا۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کیوں کرے گا؟ اللہ جب بڑا ہے تو وہ بڑی بات کرے گا۔ اس طرح کی مخلوق کا ذکر کرنا، مچھر کا ذکر کرنا اور ایسی ہی مکڑی کا ذکر کرنا، یہ تو بیکار سی بات لگ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب یہاں پر دیا کہ ہم مچھر کا ذکر کیوں کرتے ہیں، مکھی کا ذکر کیوں کرتے ہیں، مکڑی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گھٹیا قسم کے مخلوق ہیں، ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کچھ اور ہے۔ بلاغت کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسا موقع ہو ویسی باتیں کرنی چاہیے، اور یہ ہر کوئی سمجھتا ہے۔ آپ فرض کریں کہ جس سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ انگریزی زبان نہیں جانتا ہے اور ہم اس کے سامنے انگریزی بول رہے ہیں، تو بتائیے کہ اس بات کا نفع اور اس بات کا فائدہ سامنے والے کو پہنچے گا؟ کبھی نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موقع کچھ اور تھا اور ہم نے باتیں کچھ اور کر دی۔ انگریزی میں بات تو وہاں ہونی چاہیے جہاں لوگ انگریزی جاننے والے ہوں۔ ہمارے سامنے ایک جاہل شخص موجود ہے، اس کی زبان میں ہم بات کریں گے تو فائدہ زیادہ حاصل کر پائے گا اور نفع زیادہ کما پائے گا۔ انگریزی میں بات کریں گے تو کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ تو موقع جیسا ہو ویسی بات ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں ہم نے مکھی کی مثال دی ہے، مچھر کی مثال دی ہے، مکڑی کو ہم نے پیش کیا ہے قرآن کریم کے اندر، تو موقع وہاں پر ویسا ہی تھا جس کی وجہ سے ان ساری ذلیل مخلوق کو بھی ہمیں لانا پڑا۔ 20ویں پارے کی بالکل اخیر صفحے کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر مکڑی کا تذکرہ کیا ہے
جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپائڈر. جی. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال پیش کر کے ان کافروں کو سمجھایا ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا رکھا ہے اور ان پر وہ اعتماد کیے ہوئے ہیں کہ دنیا سے لے کر آخرت تک یہی ہمارے کام آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ غیر شخص پر اور اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے کو تم معبود بنا رکھے ہو اور اس پر تم اعتماد کیے ہوئے ہو، کمثل العنکبوت، مکڑی کے جالے کی طرح ہے. مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے سب کو پتہ ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق اس دنیا پر، اس زمین پر آباد ہے، مکڑی کے گھر سے بھی کمزور گھر کسی اور کا ہو سکتا ہے. دیکھا آپ نے؟ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو غیروں کو معبود بنا رکھے ہو اور اس پر جو تم اعتماد کیے ہوئے ہو، یہ کمزوری میں مکڑی کے بالکل جالے کی طرح ہے. جتنا کمزور مکڑی کا جالا ہے اتنا ہی کمزور تمہارا یہ اعتماد ہے کہ یہ ہمارے کام آ جائیں گے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. جتنے گھر ہیں دنیا کے اندر، سارے گھروں میں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ سب سے کمزور گھر یہی مکڑی کا گھر ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. ہم ایسی مثالیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، شاید کہ ہمیں اور آپ کو نہ سمجھ میں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں صاف فرما دیا لَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. جو ہمارے علماء ہیں، جو قرآن و احادیث کے اندر تدبر اور غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس مثال کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس وجہ سے مکڑی کے جالے کی مثال یہاں پر پیش کر رہے ہیں. تو آپ یہاں خود اندازہ لگا سکتے کہ اللہ کو بتانا یہ تھا کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود مانتا ہے اور اس پر وہ اعتماد کیے ہوئے ہے، اس کی کمزوری کیسی ہے؟ مکڑی کے جالے کی طرح. اس مقصد کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مکڑی کی مثال کو پیش کیا ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھر کی مثال پیش کرنے میں یا مچھر سے بھی کوئی گھٹیا چیز ہو، کوئی گھٹیا مخلوق ہو، اس کو مثال کے طور پر پیش کرنے میں لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا ان چھوٹی چھوٹی اور حقیر مخلوق کو تم حقیر مت سمجھو. ہماری اگر قدرت کو تمہیں دیکھنا ہے تو ان مخلوقات کے اندر غور و فکر کرو. ایک مچھر اگر کاٹ دے کتنے کی زندگی ٹھکانے میں لگ جاتی ہے. ڈینگو کا نتیجہ مچھر، اور ملیریا کا نتیجہ مچھر ہے. اور اگر یہ ضد پر آ جائے
اور اپنی قدرت دکھانے لگے تو ناک میں جب گھس جاوے گا تو پھر ساتوں آسمان نظر آنے لگیں گے، اور ایسی مثال ماضی میں پیش کی جا چکی ہے۔ ان مخلوقات کو چھوٹی مخلوق اور حقیر مخلوق کافر لوگ نہ سمجھیں۔ سائنسدانوں نے ان چھوٹی چھوٹی مخلوق پر ریسرچ کر کے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پیش کیا ہے، کچھ حد تک اور کچھ دور تک انہوں نے پہنچنے کا ارادہ کیا ہے۔ مچھر کتنی چھوٹی مخلوق ہے؟ 100 اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہیں ایک مچھر پر۔ کتنی آنکھیں ہیں ایک مچھر کے لیے؟ 100 آنکھیں۔ ہمارے اور آپ کے منہوں میں کتنے دندان ہیں؟ 32 ہوں گے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کے منہ میں 48 دانت بنائے ہیں۔ 48 دانت بنائے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر کتنا دل ہے؟ ایک دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کے اندر 3 مختلف دل بنائے ہیں، ایک طرح نہیں، الگ الگ 3 مختلف دل بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پروں پر 6 چھریاں بنائی ہیں کاٹنے کے لیے، اور مچھروں کے اندر اتنی حرارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تاریک سے تاریک جگہ میں جہاں آپ کو کچھ نظر نہ آتا ہو، مچھر اپنی حرارت کی روشنی سے آپ کو تلاش کر لے گا اور اسے کہاں بیٹھ کر آپ کے خون کو چوسنا ہے وہ جگہ ڈھونڈ لے گا۔ اور جو اس کا ڈنک ہے، اس کی باریکی کو بتانا کوئی ضرورت نہیں ہے، کتنا باریک رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈنک کے اندر ایسی خصوصیت دی ہے کہ اس ڈنک کے ذریعے سے جو خون منجمد اور گاڑھا ہوتا ہے، اس ڈنک کے ذریعے سے اس خون کو وہ مچھر پتلا کر دیتا ہے اور اسی ڈنک کے ذریعے سے خون کو اپنے منہ تک پہنچاتا ہے۔ اگر گاڑھا رہے گا تو کیسے پہنچا پائے گا؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریسرچ کیے گئے ہیں اس مچھر کے بارے میں۔ تو ہم مچھر اور مکھی کو لے کر تعجب میں نہ پڑیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے تو ان چھوٹی مخلوق کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیسے کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان مخلوقات کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ ان چھوٹی مخلوقات کے اندر بھی ذرا غور کرو کہ ہماری قدرت کا کیا حال ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مچھر کی مثال دینے سے یا اس سے بھی گھٹیا کوئی مخلوق ہو اس کی مثال دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ ان چھوٹی مخلوقات کی مثال جب سامنے آتی ہے تو جو ایمان والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر جب اس کو مثال بنا کر پیش کیا ہے تو ضرور بھی ضرور اس کے اندر کچھ حکمت ہے جہاں تک ہماری اور آپ کی رسائی نہیں ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا، لیکن جو کافر حضرات ہیں وہ جب ان چھوٹی چھوٹی مثالوں کو دیکھتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چھوٹی چھوٹی اور گھٹیا قسم کی مثالیں جو تمہیں نظر آ رہی ہے ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہم گمراہ بھی کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہم ہدایت کا راستہ بھی دے دیتے ہیں. تم انہیں چھوٹی مخلوق مت سمجھنا. تم تو اس پسو پیش میں رہو گے کہ مچھر کا ذکر قرآن کے اندر آ گیا, مکھی کا ذکر قرآن کے اندر آ گیا, مکڑی کا ذکر قرآن کے اندر آ گیا, تو یہ لگتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تم تو اتنا کہہ دیے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے, لیکن ذرا غور کیے کہ انہی مثالوں کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان سے ہٹا کر کفر میں ڈھکیل دیا. چلے جاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے. یُضِلُّ بِهِ کثیرا. بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اگر اس طرح کی وہ سوچ رکھتے ہیں. وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. اور اگر ہم اور آپ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر جو کچھ کہا ہے, آمنا صدقنا, ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مثالوں کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر ڈال دیتا ہے. فرانس کا ایک ڈاکٹر جس کا نام تاریخ کی کتابوں کے اندر مارڈ ریس بتایا گیا, فرانس کی حکومت نے اسے 62 سورتوں کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کرنے کا حکم دیا تھا. وہ ترجمہ کرتا گیا. اس قسم کی آیتوں پر جب پہنچا تو حکومت کا کام کرنے کے بعد اور فراغت کے بعد اس نے اپنی ایک تحریر لکھی. اس تحریر میں وہ فرانسیسی ڈاکٹر لکھتا ہے کہ قرآن کا طرز اور بیان یہ بتا رہا ہے کہ کسی انسان کا یہ طرز اور بیان نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ کا بیان ہو سکتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ جو اس کے اندر حقائق چھپے ہوئے ہیں اور جو معارف اور علوم چھپے ہوئے ہیں وہ علوم کسی انسان کے نہیں ہو سکتے ہیں, نہ ان علوم کو اپنے طور پر کہیں حاصل کیے جا سکتے ہیں. ان کے حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے علوم اور حقائق ہیں. آگے اور لکھتا ہے کہ جس شخص نے قرآن کو غلط نظر سے بھی دیکھا اور غلط ارادے سے بھی دیکھا اور اسے ہاتھ لگا کر غلطی کو تلاش کرنا شروع بھی کیا, اس کی زندگی کا کایا اور اس کی زندگی کا دل پلٹتا ہوا نظر آ گیا. وہ خود قرآن کا ہو کر رہ گیا. اپنے زمانے کی بات کرتا ہے, کہا کہ 50 کروڑ سے زائد مسلمان اس وقت موجود ہیں اور ان کے درمیان قرآن کا علم اور قرآن کی تاثیر اور قرآن کا اثر موجود ہے. میں نے آج تک نہیں سنا کہ جس شخص کے اندر قرآن کا علم موجود ہو
قرآن کا اثر موجود ہو، قرآن کی تاثیر موجود ہو، وہ ایمان سے ہٹ کر کفر میں چلا گیا ہو، عیسائیت میں چلا گیا ہو، یہودیت میں چلا گیا ہو، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان مثالوں میں غور نہ کریں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے دی۔ نہیں، ان مثالوں کو سمجھ کر اور ان کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ ان چھوٹی مثالوں میں کیسے دکھائی ہے۔ اور پھر انہی ساری مثالوں کے ذریعے سے اور انہی جیسی آیتوں کے ذریعے سے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھی دے دیا۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ حرم شریف میں بیٹھ کر ابو جہل، عتبہ، ابو لہب وغیرہ یہ سب میٹنگ کر رہے تھے، اور ہر ایک کی کوشش صرف یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے، ورنہ یہ پھر دین پورے عرب پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر یہ دین چھا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ کون سا ہیلہ استعمال کیا جائے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو کلام پیش کرتے ہیں اس کلام سے وہ رک جائیں۔ عتبہ نے کہا کہ مجھے ایک ہیلہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا کسی کو پھنسانا ہو اسے مال کی لالچ دے دی جائے، مال کے لالچ میں آ کر وہ پھنس جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ عتبہ یہ کام تم ہی کر سکتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر۔ عتبہ نے کہا کہ ہاں ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ عتبہ ابن ابی شیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ نبی اکرم آپ کو مکہ کی حکومت چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ نبی اکرم آپ کو مالوں کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ کسی اچھے گھرانے میں اچھی لڑکی سے شادی کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ عتبہ ابن ابی شیبہ نے فرمایا کہ پھر اپنے ذہن کا علاج کرائیے، آپ کا ذہن اور دماغ خراب ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری بات تھی، میں نے اس کے جواب میں نہیں کہا، میری بھی بات سنو گے؟ عتبہ ابن ابی شیبہ نے فرمایا کہ سنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم کی تلاوت شروع کی۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي۔ فرمایا کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، کھول کھول کر اس کے اندر مسائل کو بتا دیا گیا، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اس کلام سے اعراض کرتے ہیں، بلکہ اس کی آواز تک بھی کانوں میں جانے نہیں دیتے۔ اپنے کانوں میں جب وہ چلتے ہیں تو لکڑی ٹھونس لیتے ہیں تاکہ اس کی آواز کانوں تک نہیں پہنچ پائے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں ایک انسان ہوں، صرف اور صرف مجھے نبی بنایا گیا ہے، نبی کے حوالے سے میں اس کلام کو آپ تک پہنچاتا ہوں، اس کے بعد آپ کی مرضی۔ جب یہ کلام سن کر عتبہ ابن ابی شیبہ حرم شریف گیا، جہاں پر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ لگتا ہے
کہ نبی اکرم کو یہ پھنسا لے گا. جب لوگوں نے عتبہ ابن ابی شیبہ کے چہرے کو دیکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ نبی کو لالچ کیا دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے پھنسا دیا. عتبہ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ دیکھو تم ان کے کلام کو جادو کہتے ہو, تم ان کے کلام کو شعر و شاعری کہتے ہو, نہ معلوم تم ان کے کلام کو کیا کہتے ہو اور ان کو بھی نہ معلوم کیا کیا تم کہتے رہتے ہو. عتبہ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ میں اس کلام کو سن کر آ رہا ہوں, وہ جادو ہو نہیں ہے, وہ شعر و شاعری کی کتاب ہو نہیں ہے, بلکہ اس کلام کا طرز بتا رہا ہے کہ وہ ان کا بھی کلام نہیں ہے, کسی اور کا کلام ہے, وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی جیسی آیتوں کے ذریعے سے ہدایت پر ڈال دیا, اور بہت سارے لوگوں کو يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا, انہی جیسی آیتوں کے ذریعے سے گمراہی پر ڈال دیا. ہمارا اور آپ کا کام میں نے بتایا, آمنا صدقنا, کہیں نہ سمجھ میں آئے ایسی مثالیں تو ہم صرف اتنا کہہ ڈالیں کہ ہمارا ایمان ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایسی مثالوں کے ذریعے سے سب کو ہم گمراہ نہیں کرتے. جو فاسق قسم کے لوگ ہیں, جو ہر وقت گناہ کبیرہ کے اندر لگے رہتے ہیں اور گناہ صغیرہ کو اصرار کے ساتھ بار بار کرتے رہتے ہیں, توبہ نہیں کرتے, انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, ایسے لوگوں کو ان جیسی مثالوں سے ہم گمراہی میں ڈال دیتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, اور کیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مچھر اور مکھیوں کی مثالوں سے گمراہی میں ڈالتا ہے. اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیتے ہیں. ہم سب جب دنیا کے اندر نہیں آئے تھے جس میں سارے انسان داخل ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کی شکل میں ہم لوگوں کو جمع کیا تھا, اور جمع کر کے فرمایا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے وہاں عہد کیا تھا, بلا کیوں نہیں, تم ہمارے رب ہو. لیکن جب انسان دنیا کے اندر تشریف لایا تو اپنے اس عہد کو نبیوں کے ذریعے سے یاد دلانے کے باوجود بھی بھول گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جن سے عہد ہوا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے دنیا میں ہم نے یاد بھی دلایا, وہ عہد کو توڑ دیے, ایسے لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے ہم گمراہ کر دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور کیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان جیسی مثالوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. آپ کے تعلقات دوسروں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بتایا. اولاد کا تعلق والدین سے کیسا ہو, والدین کا تعلق اولاد سے کیسا ہو, ایک پڑوسی کا تعلق دوسرے سے کیسا ہو, ایک مسلم کا تعلق دوسرے مسلم سے کیسا ہو, ایک رشتہ دار کا تعلق دوسرے رشتہ دار سے کیسا ہو. اگر انسان ان سارے تعلقات کو بالائے طاق رکھ دے اور ہر ایک تعلق کو چھوڑ دے, اولاد اپنے والدین کی خدمت چھوڑ دے, رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے, پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو پہچاننا بھول جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جگہوں پر ہم نے جوڑنے کا حکم دیا تھا, لیکن ان لوگوں نے توڑ ڈالا ہے.
توڑنے کے نتیجے میں ایسی مثالوں کے ذریعے سے، یعنی مچھر مکھی جیسی مثالوں کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، بات بالکل ظاہر ہے کہ والدین اگر اولاد کے حقوق کی ادائیگی نہ کریں، ایسی اولاد والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو بھول جائے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو بھول جائے، ایک مسلم دوسرے مسلم کا خیال نہ رکھے، تو پھر یفسدون فی الارض، زمین کے اندر فساد کا مچانا اور فساد کا پیدا ہونا بالکل یقینی ہے۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ خسارے میں ہیں۔ بس کی ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ مغرب کی نماز میں جسے ایک رکعت صرف ملی ہو اور 2 رکعت اسے چھٹ گئی ہو، تو وہ 2 رکعت کیسے ادا کرے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ 1 رکعت کو حاصل کر لیا، اس میں آپ تشہد میں بیٹھے ہوں گے، پھر التحیات پوری کرنے کے بعد آپ اٹھ گئے ہوں گے 2 رکعت کے لیے، تو جب 2 رکعت ادا کریں گے تو 1 رکعت کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد اٹھیں گے، پھر تیسری رکعت کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے۔ گویا کہ جس کی 2 رکعت نماز چھٹ گئی وہ 3 تشہد کرے گا، ایک امام کے ساتھ اس کا ہو گیا اور 2 مرتبہ اپنے ساتھ کرے گا، ایک جب دوسری رکعت پڑھے گا تب کرے گا اور ایک جب آخر کی رکعت پڑھے گا تب کرے گا۔ سبحان اللہ۔